السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں شامیر کی ماں اس کو کہتی ہے کہ اگر تمہاری رابی اتنی ہی اچھی ہے اور پاک باز ہے تو اس کی تصویریں دیباج کے فون میں کیا کر رہی ہیں؟ تو شامیر اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور پھر رباب کی بھابھی اجمل سے کہتی ہے کہ رباب کو ابھی تک یہ غلط فہمی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی شادی کریم چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دیباج کی فیملی رشتہ لے کر آئی ہے۔ اور اکمل جو ہے وہ پھر رباب کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا تم نے اور اکمل رباب کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا تم نے شامیر کو یہ بات بتا دی ہے کہ دیباج کی فیملی اس کا رشتہ لے کر آ رہی ہے؟ تو وہ بہت حیران ہو کر سب کچھ دیکھتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اس کی کس میں دیکھا دیار یار کی کہ جو دیباج کی جو بہن ہے وہ فون کرتی ہے رباب کی بھابھی کو اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا سوچا ہے پھر آپ نے؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جی، فیصلہ تو مردوں کے ہاتھ میں ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تو 1 منٹ نہ سوچتی اور میں فوراً ہی ہاں کر دیتی۔ تو وہ لوگ سوچنے میں ذرا ٹائم لے رہے ہیں، تو آپ کچھ ٹائم ہمیں دے دیں۔ تو وہ اس کی بہن کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوچیں آرام سے، اور لیکن پھر آپ مجھے کال کر دیجیے گا۔ اور پھر وہ اپنے شوہر سے دوبارہ بات کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھو، اگر دوبارہ اس کا فون آیا تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ رشتہ بہت اچھا ہے، اتنی امیر فیملی ہے اور راج کرے گی وہاں پر جا کر ہماری رباب، تو میرا خیال ہے کہ تم لوگ اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ تو بھائی کہتا ہے کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ شامیر کو اپنے دل سے بلا پائی ہوگی۔ اور پھر ادھر جب اکمل آ کے بتاتا ہے رباب کو کہ شامیر جو ہے وہ دیباج کے گھر میں رہتا ہے اور وہ کوئی اتنا امیر آدمی نہیں ہے، تو اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے سن کے رباب کو، اور وہ اگلے دن وہاں اس کے گھر چلی جاتی ہے، اور وہاں اتفاق سے گیٹ کے قریب ہی اس کو شامیر مل جاتا ہے، اور وہ شامیر کو خوب باتیں سناتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھ سے غلط باتیں کی، اور تم نے مجھے غلط خواب دکھائے، اور تم تو اور اتنے میں ماں اندر سے نکل آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو، اور اگر آ ہی گئی ہو تو دیکھ لو اس کی حقیقت۔ اور وہ اس چھوٹے سے کوارٹر نما گھر میں کی طرف اشارہ کر کے بتاتی ہے کہ یہ ہے اس کا گھر اور یہ اس کی حیثیت ہے، اور یہ بڑے گھر والے جو ہیں یہ ان کے رحم و کرم پر ہے یہ بچہ، اور ان کی مہربانیوں سے ہی یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے بہت جھوٹ بولا ہے، تو شامیر بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہیں سب کچھ بتا تو دیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم نے مجھے ہمیشہ جھوٹ بولتے آئے ہو، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور اب تم سچ بول کے تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تم نے یہ سب کچھ کیا، اور تم نے مجھے بڑے غلط خواب دکھائے اور سب کچھ کیا۔ اور ماں بھی پھر اس کو خوب باتیں سناتی ہے کہ تم بھی تو ہر لڑکے کے پیچھے ہو، اور کبھی ایک کا آسرا دیتی ہو، کبھی دوسرے کو آسرا دیتی ہو، اور پھر وہ وہاں سے روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب شامیر کو اس بات کا بڑا دکھ ہے، ماں سے کہتا ہے کہ وہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے میری وجہ سے، اور میں نے ہی اس کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، آپ ایسا مت کہیں۔ اب ماں کہتی ہے کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ رابی ہی رباب ہے، اور دیباج جو ہے وہ بھی اسی سے شادی کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ اب مسئلہ جو ہے وہ ایسا چلتا چلا جا رہا ہے، لیکن اب رابی جو ہے وہ بہت مایوس ہو کر واپس گھر جاتی ہے، اور بہت اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے۔ اب ادھر جب اجمل کی بیوی اس کو اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس رشتے کے لیے تمہیں سوچنا چاہیے اور کوئی اچھا جلدی فیصلہ کرنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ رباب کو بلائیں۔ اور رباب جو کہ شامیر کی طرف سے مایوس ہو کر واپس آئی ہے، وہ آتی ہے بھائی سے ملنے، اور وہ بھائی کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جو آپ میرے حق میں فیصلہ کریں وہ ٹھیک ہے۔
کیونکہ ان سب کے سامنے، رباب کے سامنے تو یہی بات ہوئی تھی کہ کریم چچا کے بیٹے کا رشتہ آ رہا ہے اور باپ وہاں رشتہ کرنا چاہتا تھا۔ تو بھائی کہتا ہے کہ دیکھو فیملی بہت اچھی ہے، بہت پیار کرنے والے ہیں، بہت اچھا احساس کرنے والے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ جیسا مناسب سمجھیں گے آپ کر دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور اتنے میں چھوٹا بھائی آ جاتا ہے اور پھر وہ اکمل کے پاس جاتی ہے اور اس کے گلے لگ کے بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بہت جھوٹا نکلا اور اس نے مجھ سے ساری ہی غلط باتیں کی، غلط وعدے کیے، مجھے تو افسوس ہے کہ میں نے اس جھوٹی کی وکالت کی میں اپنے باپ کے سامنے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا ہی ہے تھا، جھوٹا ہے، تو تم اس کے لیے اپنے قیمتی آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ اور پھر وہ اکمل کو بتاتی ہے کہ میں نے بھائی بھابھی کی بات مان لی ہے اور میں نے اس رشتے کے لیے میں ان کی مرضی کے مطابق کرنے کو تیار ہوں۔ اور پھر اگلے دن اکمل آتا ہے اجمل کے پاس اور اجمل اس کو کہتا ہے کہ دیکھو جیسے تو میں بڑا ہوں، میں اس رشتے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن تم بھی اس کے بھائی ہو، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ اور اجمل کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ریم چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اجمل کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس ویکینڈ پہ ان کو بلا لیتے ہیں، اور منگنی کے لیے جلدی کر رہے ہیں وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شادی بھی جلدی کرنا چاہیں گے۔ تو اکمل کہتا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بھائی، آپ بالکل فکر مند نہ ہو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اور پھر اجمل اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اب وہ اتنا بڑا گھر ہے اور اتنی آسائشیں اس کو وہاں ملیں گی اور سب کچھ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے رباب کو، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن تمہیں تو دیباج سے مسئلہ ہے نا۔ اور دیباج کی فیملی تو وہ سن کے بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ کیا دیباج کی فیملی آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، اسی کا تو رشتہ آیا ہے اور اسی کے لیے ہم نے ہاں کر دی۔ اور ادھر مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر پوچھتا ہے شامیر ماں سے کہ یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بی جان نے بھجوائی ہے، دیباج کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، ارے واہ، بڑا خوش ہو جاتا ہے، میں جا کے بھی بھائی کو مبارک دے کر آتا ہوں۔ ماں حیرت سے اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم جا کر مبارک دو گے اس کو؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی، ہاں کیوں؟ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری رابی ہی تو رباب ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میں جانتا ہوں بھائی کی رباب اور ہے، میں اس کو دیکھ چکا ہوں۔ اور اس کے جانے کے بعد ماں سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ سب چکر کیا ہے، کیونکہ ماں نے خود اس کی تصویر دیباج کے فون میں دیکھی، اور پھر جب رشتے کی بات ہوئی اور سارے معاملات چلے تو وہ سب جانتے تھے۔ اور پھر جب وہ شامیر کی ماں جاتی ہے دیباج کی ماں کے پاس، تو وہ ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ آ جاتا ہے۔ دیباج کہتا ہے تیار ہو کے جانے لگتا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آفس جا رہا ہوں، کیا کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہوں؟ وہ کہتی ہے نہیں، رباب کی طرف جانا تھا نا، آج سے رشتے کی بات کرنی ہے اور منگنی کی تاریخ دینی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں گا، آپ جائیں اور سیما کو لے جائیں ساتھ، اور میرا کام تو ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے یہ کیسی بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب باقی سارے معاملات تو آپ نے طے کرنے ہیں نا۔ تو کہتی ہے نہیں، میں نے تاریخ لینی ہے منگنی کی۔ وہ کہتا ہے منگنی، یہ کیا چکر ہوا بھائی، آپ سیدھی شادی کی بات کریں۔ تو دادی کہتی ہے اچھا، تم تو بڑی جلدی کر رہے ہو آپ۔ پھر اسے کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہے شامیر کی ماں کو دیکھ کر کہ یہ ہے نا، ان سے مشورہ لیں، یہ بھی تو آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گی۔ اور نکل جاتا ہے وہاں سے، اور اتنی دیر میں فون آ جاتا ہے دادی کا، تو وہ دیباج کی شامیر کی ماں جو ہے وہ اس کو ایکسکیوز کر کے وہاں سے آتی ہے، اور دیباج کے پیچھے جلدی جلدی میں آتی ہے اور اسے آواز دے کر کہتی ہے دیباج، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو اب یہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، کیونکہ سبھی کنفیوژن کا شکار ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ اکمل اور رابی دونوں ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ کریم چچا کے بیٹے سے شادی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور لیکن رشتہ جو ہے وہ دیباج کا آ گیا، اور وہ دونوں ہی دیباج کے خلاف ہیں۔ اور اکمل کہتا بھی ہے کہ وہ تو بہت نفرت کرتی ہے دیباج سے۔ تو اجمل کہتا ہے کہ وہ نفرت نہیں کرتی بلکہ تم کرتے ہو، اور کیونکہ میں نے اس سے رائے پوچھ لی ہے، وہ مان گئی ہے۔
اب یہ صورتحال کب کھلے گی، یہ سارے معاملات کب سامنے آئیں گے، اور اب جب بڑے بھائی بھابھی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو کیا اب یہ سارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا؟ اور دیباج جس نے کہ یہ رشتہ ایک انتقامی کارروائی کے طور پر کیا ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکیوں سے دوستی کرنے کا اس کے مشاغل ہیں، تو وہ اپنی بیوی کو وہ عزت اور وہ مقام دے پائے گا یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دیار یار۔